اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس اینڈ ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو اسٹوڈنٹس، آج آپ کے ساتھ ہم ایک اور نوٹیفیکیشن شیئر کرتے ہیں جو بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کی طرف سے جاری ہوا ہے۔ تو یہ اس کا نمبر ہے 764 CC1 19/9/2024 کو یہ جاری ہوا ہے۔ تو اس کے بارے میں ہم آپ سے ڈسکس کرتے ہیں کہ اس نوٹیفیکیشن میں کیا بتایا گیا ہے، اس لیٹر میں کیا بتایا گیا ہے۔ تو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام نئے آنے والے ویورز سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ لیٹسٹ انفارمیشن ملتی رہیں آپ۔ تو اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا کہ ایک لیٹر جاری ہوا ہے لاہور بورڈ کی طرف سے، بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن لاہور کی طرف سے، کہ انہوں نے اس لیٹر میں کیا کہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی، اب سب سے پہلے میں آپ کو لیٹر پڑھنے سے پہلے بتا دوں تمام والدین کو بھی اور اسٹوڈنٹس کو بھی کہ پہلے اسٹوڈنٹس سفارش کرواتے تھے، پورا سال امتحان کے لیے تیاری نہیں کرتے تھے، ایٹ دا اینڈ وہ کیا کرتے تھے، سفارشیں ڈھونڈتے تھے یا کسی بھی طریقے سے وہ شارٹ کٹ اختیار کرتے تھے کہ جی ہمارے پیپر ہو جائیں۔ تو اب ایسا نہیں چلے گا۔ تو اب جو ہے وہ بہت سختی ہو گئی ہے بورڈ کی طرف سے۔ تو نہ ان کی کاپیز جو ہے وہ بنی بنائی وہ چلیں گی، نہ ان کو نمبر ملیں گے اور یہ ساری چیزیں ہیں۔ باقی اس لیٹر میں اور مزید جو بڑے سختیاں مزید جو آپ لوگوں کی بہتری کے لیے کی گئی ہیں، اس کو سختی نہیں کہتے، یہ آپ لوگوں کی بہتری کے لیے ہے تاکہ آپ آنے والے ٹائم میں اپنی فیلڈ میں بہترین جو ہے وہ ثابت ہوں، اور آپ کو عملی امتحان کی صورت میں یا عملی میدان میں جب عملی میدان میں آپ اترتے ہیں تو اس وقت آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ تمام امتحانات SSC اور HSSC سیکنڈری اسکول اور ہائر سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ، ٹھیک ہے، میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے لیے پریکٹیکل ایگزامس کے امتحانات کے لیے ہدایت، اور جو اس کے علاوہ دوسرے تھیوریٹیکل ایگزام ہیں ان تمام کے لیے مناسب حوالے سے متعلقہ کمشنر لاہور، چیئرمین بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن لاہور کی ہدایت کی درخواست پہ یہ آپ سے شیئر کی جا رہی ہے۔ چیئرمین 22 کمشنر لاہور ڈویژن کی طرف سے مطلع کرنے کی ہدایت کی گئی ہے کہ تمام مقرر کیے گئے پریکٹیکل ایگزامس کو مندرجہ ذیل ہدایت کے بارے میں آگاہ کیا جائے اور ان سے آگاہ کیا جائے کہ جس کی تمام احتیاطی تدابیر کے ساتھ عمل کیا جائے۔ ان کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف یکساں بد انتظامی اور محکمانہ کارروائی شروع کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کی طرف سے تمام فرائض کی نااہلی، وہ اب نیچے آپ کو بتائیں گے اس کے بارے میں جی۔ تو یہ ہے کہ تمام پریکٹیکل نوٹ بکوں کو چھونا پھاڑنے کے حوالے سے ہدایت جاری کردہ ہدایت پر 22 بورڈ لاہور کی طرف سے ہدایت کی روشنی میں صحیح حروف کے ساتھ عمل کیا جانا چاہیے۔ مطلب کہ انہوں نے نیچے بتایا کہ جی اس میں کیا کیا چیزیں جو ہے نااہلی میں شامل ہوں گی، جو ایگزامینر آپ سے ایگزام لینے آیا ہے یا پریکٹیکل لینے آیا ہے۔ تو جی یہ آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ پریکٹیکل ایگزامینرز، ٹھیک ہے، اس کے پاس سیل فون بھی نہ ہو کیونکہ وہ ادارے کے ریزیڈنٹ انسپیکٹر سربراہوں کی ذاتی تحویل میں ہوں، ٹھیک ہے۔ اب جو ایگزامینر ہے اس کے پاس فون بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کی کوئی سفارش کرے وہاں پہ کہ وہ ڈائریکٹ فون کر دیں گے جی، یا کہیں سے بھی فون آتا ہے کہ جی یہ اس بچے کو پیپر میں مدد کی جائے، تو اب ایسا نہیں ہوگا۔ کسی بھی وزٹنگ آفیسر کو اپنا موبائل فون لیبارٹریوں میں لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ مطلب کہ اگر کوئی وزٹنگ آفیسر سے مراد یہ کہ اگر کوئی بورڈ کی طرف سے بھی کوئی وزٹ کرنے آتا ہے تو اس کو بھی اجازت نہیں کہ وہ لیبارٹری میں اپنا فون لے کے جائے جہاں پریکٹیکلز کروائے جا رہے ہیں۔ فون RIS، اس سے مراد ہے ریزیڈنس انسپیکٹر، جو وہاں کا سربراہ ہے، جو جن کے انڈر یہ پیپر ہو رہے ہیں، ان کے حوالے کیے جائیں گے یا ان کی گاڑیوں میں رکھے جائیں گے۔ وہ نوٹ بک پر رپورٹس لیں اور پھر لیبارٹریوں سے باہر آنے کے بعد فون میں ڈیٹا داخل کریں۔ مطلب کہ وہ ایک پیج پہ یا کسی کاپی پہ رپورٹنگ کر لیں اپنی، یا مارکس جو بھی ہیں وہ کر کے، اس کے بعد جب ایگزامینیشن سینٹر سے باہر آئیں گے تو اس وقت وہ موبائل فون میں اپنا ڈیٹا انٹر کریں گے۔ کسی بھی RI کو لیبارٹری میں رہنے یا کسی کو غیر مجاز بھیجنے کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کسی کو بلا وجہ نہیں بھیجا جا سکتا کہ جی، اگر کوئی پریکٹیکل ایگزامینر یا لیب اٹینڈنٹ یا ریزیڈنس انسپیکٹرز کی طرف سے بھیجے گئے اٹینڈنٹ یا پریکٹیکل یا تھیوری کے حصے کو حل کرنے میں کسی امیدوار کی مدد کرنے میں ملوث پائے جاتے ہیں
تو پیڈا ایکٹ 2006 کی دفعات کی روشنی میں اس پر فوری طور پر معطلی اور کارروائی کی جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بھی عملے کا کوئی اسٹاف کا بندہ وہ تھیوری یا پریکٹیکل کے حصے کو کسی اسٹوڈنٹ کی مدد کرنے میں اس کی ہیلپ کرنے میں اس کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے تو ایک تو اس ملازم کے خلاف 2006 پیڈا ایکٹ کی دفعات کی روشنی میں اس پہ فوری طور پر معطلی بھی ہوگی، اور کارروائی سے مراد اس کو جرمانہ اور جیل بھی جو ہے وہ بھگتنی پڑ سکتی ہے، اور اسٹوڈنٹ کے ساتھ بھی جو ہو سکتا ہے کہ یہ جیل کا اور جرمانے کا مسئلہ آئے اور اس کے لیے اس کو بین کر دیجیے۔ یہ آپ اسی لیے اسٹوڈنٹس کی نا یہ ہے مستقبل کا سوال، تو اسی لیے ان کو چاہیے کہ وہ خود سے اپنا پیپر پریپیئر کر کے وہاں پہ جائیں۔ ریزیڈنٹ انسپیکٹر کو باعث لاہور کی طرف سے جاری کردہ ہدایتی روشنی میں عملی امتحان دینے والوں کے لیے صرف دیانتداری اور ایمانداری کے اہلکار اور مددگار مقرر کرنا چاہیے۔ یہ ریزیڈنٹ انسپیکٹر کے بارے میں ہے کہ وہ صرف ایماندار لوگوں کو وہاں پہ مقرر کریں، تعینات کریں۔ مستقبل میں اگر کوئی پریکٹیکل ایگزامینر پیکٹوں کو اسکین کرنے کے بعد، مطلب کہ جو پیکٹوں سے مراد وہ پیکٹ ہیں جس میں پیپر ڈالتے ہیں یا اس میں سے پیپر نکالتے ہیں، اسکین کرنے کے بعد سیل فون اپنی تحویل میں اور آن موڈ یا آف موڈ میں پایا جاتا ہے تو اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی اور اس کی ڈیوٹی منسوخ کر دی جائے گی، اور اسے کسی بھی قسم کی لاہور بورڈ کی ڈیوٹی انجام دینے سے مستقل طور پر روک دیا جائے گا۔ مجاز حکام کسی بھی غیر مجاز شخص کو ان اداروں میں گھومنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، خاص طور پر لیبارٹریوں کے قریب اور جہاں پریکٹیکل ہو رہے ہیں۔ مجاز حکام سے مراد ہے کہ ریزیڈنٹ انسپیکٹر اور گیٹ کیپر جو اس وقت مجاز ہوتے ہیں کہ وہ کسی بھی شخص کو پوچھ سکتے ہیں، چیک کر سکتے ہیں، یہ اس وقت رسپانسیبل ہوتے ہیں، اور اسپیشلی کہ جہاں پہ پریکٹیکل ہو رہا تھا وہاں تو بالکل بھی کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور لیبارٹریز کے اندر بصورت دیگر اگر آر آئی اور پریکٹیکل ایگزامینر دونوں ذاتی طور پر ان کے خلاف کسی بھی منفی کارروائی کے ذمہ دار ثابت ہوں گے، مطلب کہ اگر وہاں پہ کوئی ایسا گھومتے ہوئے لوگ پائے گئے یا لیبارٹری کے قریب پائے گئے تو ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر پرائیویٹ طور پر زیر انتظام رجسٹرڈ اور منسلک اداروں کا کوئی آر آئی غیر منصفانہ طریقے استعمال کرتے ہوئے کسی امیدوار کی مدد کرتا پایا گیا، یا کسی امیدوار کو کوئی غیر قانونی امداد فراہم کرتا ہوا، یا پریکٹیکل ایگزامس کی درخواست کرتا یا ان کا انتظام کرتا پایا گیا تو اسے ڈیوٹی سے ہٹا دیا جائے گا۔ مطلب کہ اس میں کسی بھی طریقے سے، جیسے وہ پنجابی میں کہتے ہیں بوٹی کا انتظام کیا، یا کسی کو کسی کے ساتھ بٹھا دیا، یا اس کسی بھی کوئی بھی طریقہ اس میں شامل کر سکتے ہیں وہ۔ آر آئی اور نجی طور پر زیر انتظام تسلیم شدہ ادارے کی لیبارٹری کو مستقبل کے تمام بورڈ آف انٹرمیڈیٹ امتحانات اور پریکٹیکلز کے لیے بلیک لسٹ کر دیا جائے گا۔ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن الحاق کے قوانین اور رجسٹریشن کی قواعد کی روشنی میں کارروائی بھی قواعدوں کے مطابق شروع کی جائے گی۔ ٹھیک ہے جی، صرف ہاتھ سے لکھی ہوئی، یہ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا ایک ویڈیو میں آپ کو اسٹوڈنٹس، کیونکہ یہ اس وقت یہ ساہیوال والوں نے جاری کیا تھا اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ بورڈ لاہور بورڈ میں بھی جلد آ سکتا ہے، آپ نے ذرا پریپیئر رہنا ہے کہ آپ اپنی عملی کاپیاں خود تیار کریں۔ صرف ہاتھ سے لکھی ہوئی اور خود تیار کردہ عملی نوٹ بک کو بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کے قواعد کے مطابق نمبر دیے جائیں گے۔ مطلب کہ اگر کسی نے پرنٹ شدہ یا پہلے سے بنی ہوئی کاپیاں لے گئے تو اس کے نمبر نہیں دیں گے آپ کو، ٹھیک ہے۔ لہٰذا آپ سے درخواست کی جاتی ہے کہ مندرجہ بالا ہدایات پر پریکٹیکل لیبارٹریز کے ریزیڈنٹ انسپیکٹر اور پریکٹیکل ایگزامینرز اور لیب اٹینڈنٹس کو ان اداروں کے پرنسپلوں، سربراہوں، ڈی ڈی اوز کے ذریعے آگاہ کریں جہاں لیبارٹریز قائم کی گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ کنٹرولر امتحانات ہیں زاہد میاں صاحب، یہ انہوں نے یہ سائن کیے ہیں اس پہ، یہ انہوں نے یہ ہدایت جاری کی ہیں، تو یہ تمام لوگ اس سے آگاہ ہو جائیں، اسٹوڈنٹس اسپیشلی اور والدین بھی، تاکہ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ ایسے شارٹ کٹ استعمال کرنے سے پہلے اپنی تیاری کریں اور امتحان میں کامیاب ہو کر اپنے عملی پریکٹیکلی زندگی میں ایک اچھے شہری کے طور پر کام کر سکیں۔ اسی کے ساتھ اجازت دیں، اللہ حافظ۔